دیکھیے عزیزان گرامی، ایک اور عقیدہ ساتھ میں پیش کیا جاتا ہے. کیا عقیدہ ہے؟ بھائی معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ بھائی کہتے ہیں کہ معراج جو ہے وہ نبی کو خواب میں ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ معراج نبی کو خواب میں ہوئی تھی. تو یہ کیا کمال ہوا؟ خواب میں تو آپ بھی کر لیجئے، خواب میں تو میں بھی کر لوں، خواب میں تو کوئی بھی معراج کر کے آ جائے. تو یہ تو کمال نہیں ہوا نا. جسم کے ساتھ جنت و جہنم اور آسمان کی سیر کر کے آئے تو کمال ہے. خواب میں اگر کروانی ہو معراج تو کیا کمال ہے. تو اب ایک عقیدہ یہ پایا جاتا ہے کہ نبی نے خواب میں معراج کی تھی، جسم نہیں گیا تھا. تو اب آئیے سمجھیے کہ ہم معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی، اور کس رفتار سے نبی نے معراج کی تھی. تو اب پھر عقیدہ نور واضح ہو جائے گا. دیکھیے عزیزان گرامی، جب نبی معراج پر گئے تو اب معراج کی آیت کیا ہے؟ سورہ اسراء میں قرآن کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. بابرکت ہے وہ ذات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، راتوں رات سیر کروائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی. الذی بارکنا حولہ، کہ جس نے اس کے اطراف کو بابرکت کیا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیوں کو دکھا سکے. تو مسجد حرام سے کہا بھائی دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ رسول نے معراج جسمانی نہیں کی، معراج روحانی کی؟ کہا ام المومنین سے سنا ہے. ام المومنین کے حجرے میں اس دن تشریف فرما تھے، اس دن ام المومنین کے یہاں رات گزاری تھی. تو ام المومنین نے کہا ہے کہ معراج رسول کہیں گئے نہیں تھے، معراج ہمارے گھر پہ ہی تھی. تو ام المومنین کے گھر پہ ہی تھے، لہذا بیوی سے چونکہ روایت ہے انہوں نے کہہ دیا. میں کہوں گا دیکھیے معراج کی آیت کو پڑھیے گا. معراج کی آیت ہے من المسجد الحرام، مسجد حرام ہے مکے میں اور ام المومنین ہے مدینہ میں. معراج ہے مکے میں، ام المومنین ہے مدینہ میں. تو حضور آپ کی تو لاجک و منطق ہی باطل ہے. معراج تو مسجد الحرام سے شروع ہوئی ہے، مسجد اقصی تک گئی ہے. اور دوسری بات، اگر معراج جسمانی نہیں ہے، معراج خواب میں ہوئی ہے، تو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. عزیزان گرامی، انسان جسم کے لیے کہتا ہے کہ میں نے کشمیر سے کراچی تک سفر کیا یا کراچی سے کشمیر تک سفر کیا. مکے سے مسجد اقصی، مسجد اقصی یہ والی نہیں، مسجد اقصی آسمان والی، مکے سے مسجد اقصی تک ہم نے سیر کروائی. تو اگر یہی تھا کہ معراج روحانی تھی، روح نے سیر کی تھی، تو روح کے لیے من اور الا نہیں ہوا کرتا کہ یہاں سے سیر کی یہاں تک سیر کی. یہ جسم کے لیے ہوا کرتا ہے کہ جسم سیر کرتا ہے کراچی سے کشمیر تک، کشمیر سے کراچی تک. یہ جسم نے سیر کی تھی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. روح کے لیے تھوڑی ہوتا. بھئی آپ نے روح کے لیے سنا ہے کہ روح نے سیر کی ہو، روح نے یہاں سے وہاں تک سفر کیا ہو؟ روح کے لیے ہے ہی نہیں یہ لفظ. اور پھر پروردگار نے ایک اور لفظ استعمال کیا، میں دلیل پیش کر رہا ہوں اسی آیت سے، پھر انشاءاللہ اور تو مزید وضاحت کروں گا. ابھی تو آیت سے ہی دلیل سننے، خود اس آیت کے اندر اتنی دلیل ہے. اللہ نے کہا لیلن، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلن، راتوں رات سیر کروائی. روح کے لیے تو نہ رات ہے نہ دن ہے. بھئی یہ رات اور دن جسم کے لیے ہے، روح کے لیے رات اور دن تھوڑی ہے. لہذا یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی نے جسم کے طور پہ سفر کیا ہے. تبھی کہہ رہے ہیں حبیب ہم نے رات میں آپ کو سفر کروایا تھا. نبی کو معراج جسمانی نصیب ہوئی ہے. اب جب نبی واپس لوٹے
اور فرمایا کہ میں نے معراج کی یہ رات کو. کہا یا رسول اللہ آپ نے معراج کس طرح سے کی؟ اچھا تمام لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر انسان اس زمین سے باہر نکلنا چاہے اور خلا میں سفر کرنا چاہے تو اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرے گا. اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرے گا. اب عزیزان گرامی چند لہجے میں نبوت جائے بھی، تمام کا مشاہدہ بھی کرے اور واپس بھی آ جائے، کنڈی وہیں کی وہیں رہے، پانی کا قطرہ جو گرنا چاہ رہا تھا وہ وہیں رہے، اور نبی آ کر بستر پر آرام بھی کر دیں، ایسے کہ شبہ ہو جائے ام المومنین کو تو یہ نور ہی ہو سکتا ہے جو سیر کر سکتا ہے.